500 وہ حافظ قرآن بچے جنہوں نے دنیا کی خرافات نہیں دیکھی تھی، صرف قرآن سنا تھا اور رسول اللہ کا عشق پیا تھا، یہ پوری جماعت تیار ہوئی. جب یہ جوان ہوئے تو ان کو لا کر مسجد نبوی کی تعمیر جدید کا حصہ کیا. ہیلو فرینڈ، السلام علیکم. میں ہوں شاداب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ریئیکشن چینل. کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے. تو دوستوں، آج جس ویڈیو پہ ہم ریئیکشن دینے والے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے سلطان عبدالحمید کی حیرت انگیز واقعہ. اس کو بیان کیا ہے مفتی سلمان ازہری صاحب نے، اور جو کہ بہت ہی پیارا بیان کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جیل سے رہا بھی ہو چکے ہیں اور اپنے گھر پہنچ چکے ہیں. تو چلیے، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو چلیے بنا دیری کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. دوسرا سب سے پہلا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، عقد مواخات، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان. انصار مدینے کے صحابہ، مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور نئے لوگ مدینے میں، ان کے مکانات نہیں تھے، کاروبار نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر صحابی کو پکڑتے، ایک انصار کو، اور دونوں کا ہاتھ ملا کر کہتے، آج سے تم بھائی بھائی ہو. حضور کے فرمان کا وہ ایسا احترام کرتے کہ انصار صحابہ نے جی جان لگا دیا، اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے جاتے اور ساری پراپرٹی سامنے رکھتے، میری اتنی جائیداد ہے، اتنے باغیچے، اتنی دکانیں ہیں، آج ان میں سے آدھا میرا ہے اور آدھا تمہارا ہے. یہاں تک کہ میراث کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے تک، قرآن میں وراثت کی جو آیتیں آئی ہیں، آیتیں نازل ہونے سے پہلے تک اگر کوئی انصاری صحابی کا انتقال ہو جاتا مدینے میں تو ان کے مہاجر صحابہ کو، صحابی بھائی کو پوری وراثت مل جاتی تھی. یعنی وہ سگے بھائی نہیں تھے لیکن وراثت پوری ملتی تھی. اس طرح کی بھائی چارگی قائم ہوئی. انصار نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، میرے جو بھائی تھے انصار و سعد، وہ تو گھر لے گئے اور کہا، تم نئے ہو، آدھی دکان، ایک دکان تمہاری، ایک دکان میری، ایک باغیچہ میرا، ایک باغیچہ تمہارا، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دوں گا عدت کے بعد، تم اس سے نکاح کر لو. یہ کون ایثار و قربانیاں دے سکتا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا معاشرہ ہے. میں دنیا کو چیلنج کے ساتھ پوچھتا ہوں، ایسی سوسائٹی قائم کر کے دکھا دو. حضور نے عقد مواخات جو قائم کیے، لیکن مہاجرین ایسے نہیں تھے کہ جو دیا سب لے لیا. یہاں حالات ایسے بٹنے لگے تو امیر بھی جائے، غریب بھی جائے، سب لے کر کے آئے. مفت میں مل رہا ہے نا، لے لیں گے. حق کس کا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. راشن بٹ رہا ہے تو بھی لے لو، پیسے بٹ رہے ہیں تو بھی لے لو، اس میں سب شریک ہیں. مہاجرین غیرت مند تھے. انصار سے کہا کہ نہیں، نہ تمہارے باغیچے ہم لیں گے، نہ تمہاری دکانیں، نہ تمہاری بیویاں، ہمیں لے جاؤ مدینے کے بازار میں کھڑا کرو اور ہمیں یہاں کی تجارت کے طریقے سکھاؤ. مہاجرین خود ان پر ڈیپینڈ نہیں تھے، سیلف اپنے اعتبار سے گئے، بازاروں میں تجارت کے ہنر سیکھے. عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو سب چھوڑ کر کے آئے تھے، لیکن 10 سالوں کے اندر ان کی تجارت کا حال یہ تھا کہ پورے مدینے میں ان سے بڑا مالدار کوئی تھا ہی نہیں، ان سے بڑا مالدار نہیں تھا. پھر حضرت عثمان بن عفان تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے میں تجارت کر کے اپنے آپ کو فروغ دیے، صرف انصار کے پیسوں پر پوری زندگی نہیں گزاری. یہ عقد مواخات تو ایسی تھی کہ ایک پانی کا چھوٹا سا پیالہ بھی آ جائے، صحابہ سب سے پہلے دوسرے کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں ان کو پیاس نہ لگی ہو. یہ صرف بولنے والی بات نہیں تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسلام کی حکومت اسٹیبلش کرنے سے پہلے یہ جو بھائی چارگی قائم کی، یہ مین ریڑھ کی ہڈیاں تھیں، بنیادیں تھیں. آج اگر تم چاہتے ہو کوئی چیز قائم کرنا تو صرف سکتہ حاصل کر لینا یہ اصل بات نہیں ہے. حکومت کا تختہ کبھی بھی تمہیں مل جائے گا، کبھی بھی مل جائے گا، لیکن چلاؤ گے کیسے؟ تمہارے پاس وہ اخلاق کہاں ہے؟ تمہارے پاس وہ نظام کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کے دلوں میں نظام بھر دیا تھا، اخلاق بھر دیے تھے، ایثار بھر دیا تھا. اسی لیے ان کے یہاں خرد برد اور خیانت کی ایک روایت بھی بتا دو کسی صحابی نے 1 روپیہ کسی کا دبا لیا، 1 سکہ کسی کا رکھ لیا؟ نہیں. سختیاں تو ایسی تھی. ایک جنازہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے،
حضور نے سب سے پہلے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا اس انتقال کیے ہوئے شخص کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہے؟ جماعت میں کھڑے ہوئے جو صفیں لگا چکے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے 2 درہم باقی. 2 درہم, 2 سکے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے, کہا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ, تم چاہو تو اپنے دوست کی جنازہ کی نماز پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا, اس پر قرضہ رہ گیا ہے. یہ سختیاں تھی, اس پر قرض باقی رہ گیا, میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. صحابہ اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے, اپنے معاملات اس قدر مضبوط رکھتے تھے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. عزیزان گرامی وقار, پوری دنیا ان سے متعارف ہے اخلاق و کردار. یہ اسٹیبلشمنٹ میں بہت ضروری چیزیں میں عرض کر رہا ہوں, حکومت یوں ہی نہیں قائم ہوئی اسلام کی. ان کے درمیان کیا کیا, حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور آیا تھا تو ایک یہودی خاتون نے چٹھی لکھ کر کے بھیجا تھا کہ مجھے مدینے میں رہنا نہیں ہے, مجھے یمن جانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے 2 جوانوں کو اس کے حوالے کر دیا, ایک اونٹنی ایک سواری دے دی, اس عورت سے کہا کہ جاؤ تم اپنے قبیلے میں جاؤ. یہ 2 جوان, وہ عورت جا کیوں رہی تھی؟ مسلمانوں سے نفرت تھی, یہ سوچ کر کے جا رہی تھی کہ یہ لوگ پتہ نہیں کب عزت لوٹ لیں, کیا کر دیں, نعوذ باللہ. لیکن یہ 2 نوجوانوں نے اس خاتون کو مدینے سے لے کر یمن تک کا سفر ایسا کروایا, وہ یمن پہنچتی اور کہتی ہے پورا سفر انہوں نے چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا میری طرف, اوپر بیٹھی کون ہے. بیچ میں اگر کوئی چوکی آتی, کہیں پر تفتیش چیکنگ پوائنٹ آتا بھی, تو یہ دونوں نوجوان کہتے تھے خلیفہ اسلام کی مہمان جا رہی. یہ باتیں تھیں. یمن پہنچ گئی, وہ یہودی عورت تھی, اپنے قبیلے کو بلاتی, خاندان کو بلاتی, کہتی ہے میں مدینے سے ڈر کر آئی تھی, عزت بچا کر آئی, لیکن اے لوگوں تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ, میں سمجھتی ہوں اگر خاتون کی عزت کہیں محفوظ ہے تو مدینے میں محفوظ, میں واپس مدینے جاتی ہوں. وہ واپس مدینے آئی. یہ چیزیں پیدا کی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پھر حکومت قائم ہوئی ہے. آج اگر تم یہ کہتے بھی ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز کیوں نہیں آتی, آ بھی جائے تو کیا کر لو گے؟ دیکھا نہیں ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آتی, ایسا لگتا ہے جیسے کسی کوے کو بڑا پن دے دیا گیا ہے, وہ جہاں چاہتا ہے اپنی گندگی پھیلاتا رہتا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا, جس کو کرسی ملی, جس کو عہدہ ملا, نہ کوئی تمیز ہے, نہ کوئی اخلاق ہے, کچھ نہیں, اسے مال جمع کرنے کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہ کب دین مصطفیٰ کو سیکھا ہے, کب دین مصطفیٰ کو جانا ہے. عزیزان گرامی وقار, اسٹیبلشمنٹ جو اسلام کے حکومتی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے ہوئی, یوں ہی نہیں, پہلے اخلاق بنائے گئے, اخلاق کی عمارت تعمیر کی گئی, لوگوں میں محبت کا جذبہ بھر دیا گیا ہے, ایمان مضبوط کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ حکومت کا تختہ قائم ہوا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں یہ باتیں گھر فرمائی تھی. ایک گوشت کا ٹکڑا کسی صحابی کے گھر آ گیا رات کو, انہوں نے یہ خیال کر کے پڑوسی کو دے دیا میرا پڑوسی بھوکا ہے, پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو دے دیا, اس نے اس کو دیا. روایت مشہور ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا گھومتے گھومتے پورے مدینے سے اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا. ہر ایک نے اپنے دوسرے کا خیال کیا. یہاں کون ہے ہم میں سے, کون ہے ہم میں سے یہ چیزیں خیال کرتا ہو؟ ہمارے دلوں کے اندر کٹرتا بڑھنے لگ گئی, کٹھور ہو گئے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے, کسی دوسرے کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. دنیا نے یہ دیکھا ہے, میں آپ کو چلتے چلتے بتا دے رہا ہوں, افغانستان میں مولوی لوگ یہ چاہتے بھی تھے, ظاہر سی بات ہے ان کی خواہش تھی کہ اسلامی حکومت آئے, تو طالبان کی جماعت کھڑی ہوئی اور 90 میں پرانی حکومتوں کا صفایا کر دیا, رشیا سے لڑ کر کے وہ حکومت حاصل کر لی. لیکن حالات ایسے تھے کہ کس کو کیا بناتے. دنیا چلانا اور حکومت چلانا یہ صرف اور صرف سوچ اور صرف ذہن سے نہیں ہوتا, اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھو. صحابہ میں پہلے حضور نے کیا چیزیں پیدا فرمائی. 4 سال نہیں چلا پائے تھے اور دادا آ گیا امریکہ, آ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا, ختم کر دیا, اور سب ٹوٹ کر بکھر گئے. اب کی کیا سچویشن ہے اس پر میں ابھی کلام نہیں کرتا, اب کیوں آ گئے, دوبارہ آئے, اور اب کیسے چلا رہے, پڑھ لکھ کر کے آئے 20 سال. لیکن عزیزان گرامی وقار, کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے
صرف کٹے پر بیٹھ کر جو میٹنگیں جو ہوتی ہیں یہ کافی نہیں ہوتی. انسان بنائے جاتے ہیں, انسان بنائے جاتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی مثال میں بتا دوں, اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے خلیل سلطان عبد الحمید ثانی پر. ترکی کے یہ سلطان عبد الحمید ثانی, ان کو جب مسجد نبوی شریف بنانے کا ارادہ ہوا تھا, ان کے دور کی بات کر رہا ہوں, مسجد نبوی شریف, بلکہ ایک ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں انہوں نے مسجد نبوی بنائی تھی. ترکیوں نے کیسے کیا تھا؟ ماسٹر پلاننگ جس کو کہتے ہیں, معاشرہ پہلے تشکیل دینا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے. مسجد نبوی کی تعمیر جدید کی بات کر رہا ہوں, یعنی رینوویشن کرنا تھا. تو ترکیوں نے 500 جوڑے ایسے جن سے ابھی بھی بچے پیدا ہوئے ان کو لے جا کر کے ایک بستی بسائی. جتنے لڑکے تھے ان کو دنیا کی آوازوں سے دور رکھا, ہر طرح کی خرافات سے دور رکھا, ایک بستی بسائی 500 لوگوں کی. کنٹینیو ان کو قرآن پاک سنایا جاتا تھا, اور وہ بچے جیسے ہی بولنے لگے وہ خالص قرآن کی زبان بولنے لگے. بچوں میں یہ ماحول تھا کہ زبان کھلتے ہی ان کو حفظ قرآن پر لگا دیا گیا. 7 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن ہوئے, ان کو حدیثیں پڑھائی گئی, اور پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک بچے کو ایک الگ ہنر سکھایا گیا. کسی کو مستری, کسی کو پینٹر, کسی کو کارپینٹر, الگ الگ. یہ 500 وہ حافظ قرآن بچے جنہوں نے دنیا کی خرافات نہیں دیکھی تھی, صرف قرآن سنا تھا اور رسول اللہ کا عشق پیا تھا. یہ پوری جماعت تیار ہوئی. جب یہ جوان ہوئے تو ان کو لا کر مسجد نبوی کی تعمیر جدید کا حصہ کیا. یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں, کسی چیز کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے, پہلے انسان بنائے جاتے ہیں, اخلاق تعمیر کیے جاتے ہیں. آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آوارہ رہے اور کل حکومت اسلام آ جائے. یہ آواروں سے کیا اسلام چلے؟ ان بد مزاج ڈاکوؤں سے کیا اسلام کی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کے اخلاق پر توجہ دیں, ان کو وہ ماحول دیں کہ یہ خود کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مدینے میں پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک جو آوازیں تھیں وہاں پر کیا تھی. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں, ایک ایگزامپل دیتا ہوں, دل جب نرم کر دیے جائیں تو آدمی ہر چیز کر سکتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر وقت ہے تو سنو, ہمارا محلہ برسوں سے ہو سکتا ہے نشہ کر رہے ہوں بہت ساری, حالانکہ تمہیں تو پتا ہے پہلے سے حرام ہے, پہلے سے پتا ہے حرام ہے, اس کے باوجود کر رہے ہیں. شراب بھی ہے, پتے بھی ہے, جوا بھی ہے اور ڈرگس بھی ہے. لیکن اچانک ہم کہیں کہ چھوڑ دو یہ سب چیزیں بری ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ مان لیں. کیا ایسا پاسبل لگتا ہے آپ کو؟ میں ناممکن تو نہیں کہوں گا, ایک لخت ایک ہی آن میں سارے لوگ چھوڑ دیں, نہیں لگتا ایسے. برسوں سے کر رہے ہیں, پھر بھی کتنے برس سے کر رہا ہوگا. کوئی جوان اگر ابھی آج 20 سال کا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ بہت بچپن میں بھی شروع کیا ہوگا تو 10 سال سے کر رہا ہوگا. لیکن مدینے کی بات میں بتاؤں, شراب حرام نہیں تھی, حلال سمجھ کر کے پی رہے تھے, اور بچپن سے کیا 50 سالوں سے شراب پینے والے لوگ موجود تھے. حضرت انس کہتے ہیں میری عمر 10 سال کی تھی, 12 سال کی تھی, میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا. کہبہ خانے تھے جو جگہ جگہ جیسے چائے کی دکانیں ہوتی ہیں شراب کی, میں پیالوں میں بھر کر شراب دیتا تھا, لوگوں کو سپلائی کرتا تھا. اچانک ایک شام لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں, پیالے سجے ہوئے ہیں, آواز آئی مدینے کی گلیوں میں, یا ایھا المسلمون, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر, اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا شراب حرام ہو گئی. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالہ گر گیا. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, صرف میری کیفیت نہیں, کوئی منہ سے لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا. سب اپنے گھر گئے, جو مٹکے رکھے تھے ان کو ٹھوکریں مار مار کر کے توڑ دی. حضرت انس کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا تھا مدینے کے سارے گٹر اور نالے شراب سے بہ رہے تھے, ایک ہی دن. کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا اعلان کرنے والا کوئی منادی ہے آ کر اعلان کر رہا ہے, ہم جا کر پوچھ تو لیں رسول اللہ سے حقیقت میں حلال ہے حرام ہے, ہم ڈیبیٹ کریں گے. نہیں, حضور کی طرف سے اعلان آ گیا, پہلے اس چیز کو دور کرو, پھینک دو. بچنے کا یہ جذبہ جب ان کے دلوں کے اندر تھا,
ارے میرے عزیزو ایک بار تو حالت یہ تھی، صحابہ کا فرمان برداری کا جو جذبہ تھا، حضور ایک طرف جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لہسن پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا. تو صحابہ نے کہا حضور کو لہسن پسند نہیں، لہسن پسند. بات چلتی گئی مدینے میں، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لہسن حرام ہو گیا. سب آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور سب کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا، لہسن حرام. کہا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی مہک زیادہ ہوتی ہے، اور ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، تو ہمارے منہ اتنے نہ مہکیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ سے لگا دیتے ہیں. میں یہ تیز بو والی چیز کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کو بعد میں یہ کلیئرنس دینا پڑا، دوسرے صحابہ نے کلیئر کیا حضور سے سن کر کے کہ حرام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی دیکھتے، کسی چیز کو چھوڑ دیا، صحابہ تو اس کو پوری طور پر نکال دیتے تھے، ختم کر دیتے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت ہی پیارا بیان تھا، جیسا کہ آپ نے سنا. بہت ہی خوبصورت تقریر، بہت ہی خوبصورت انداز. تو مجھے تو بہت ہی زیادہ بہت ہی اچھی لگی، اور بہت ہی نالج فل یہ تقریر اور یہ بیان تھا. تو آپ کو کیسی لگی ویڈیو؟ آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور جو بھی پسند آیا ہو ویڈیو میں اور کوئی سوالات تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں. اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو چلیے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ.